أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قابل احترام صدر اجلاس اور سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے جماعت احمدیہ کی ترقیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کی روشنی میں۔ یہ الہی سنت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی مامور اور مرسل کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کی بعثت نہایت کمزوری اور قسم پرسی کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ اور اس کے ماننے والے اپنے روحانی سفر کا آغاز نہایت مظلومیت کی حالت میں کرتے ہیں۔ دنیا ان کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے اور اس دنیا میں ان کا جینا دوبھر کر دیتی ہے۔ چاروں طرف سے ان پر مظالم کی بارشیں برسائی جاتی ہیں، ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، پھپتیاں کسی جاتی ہیں اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے بھیجنے والے کا نام کو بلند کرنے کے لیے اس کے سہارے پر اپنے مشن کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کو اور اس کے ماننے والوں کو حوصلہ دیتا ہے اور اس کی سچائی کی نشانی کے طور پر فرماتا ہے، گھبراؤ نہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں وہی ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے فرض کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور عزت والا ہے۔ اسی طرح اپنے مرسلین کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یقیناً پہلے بھی ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے متعلق ہماری یہ بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ یقیناً مدد دیے جائیں گے، اور یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ پس تمام انبیاء نہایت کمزوری کی حالت میں مبعوث ہوتے ہیں۔ پھر ان کمزوروں کی سچائی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہر طرح کے ظلم سہ کر وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ اپنے ماننے والوں سے کہہ دو کہ دشمن کے ظلم کے مقابلہ میں خدا سے صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگیں، اور یہ بات تو صرف ان لوگوں پر مشکل ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے لیے یہ بات گراں ہے۔ پھر دعا سکھاتا ہے کہ یہ دعا کرتے رہو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر
اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سنت الہی پر عمل ہوتا رہا، اور پھر تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انتہائی مظلومی کے دور سے گزرے۔ وہ مارے گئے، گھسیٹے گئے، بائیکاٹ کیے گئے، معاشرے کے حقوق سے محروم کر دیے گئے، گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، اور ان میں سے بعضوں کو شہید بھی کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ شہادت لگاتار کئی سال تک چلتا رہا، اور مسلمان صبر کرتے رہے اور صبر اور دعا سے خدا کی مدد مانگتے رہے، اور پھر ان مظلوموں کی شان یہ رہی کہ ظلم و ستم سہ کر اور ظلموں کی چکیوں میں پس کر جب خدا ان کو فتح عطا فرماتا ہے تو یہ اپنے دشمن کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہی ان کی صداقت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ سامعین کرام، یہی الہی سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح الزمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور میں بھی جاری ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے اس مبارک دور کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشگوئیاں فرما دی تھیں کہ آپ کے دور کی ابتدا بھی مظلومیت سے ہوگی، اور امام مہدی و مسیح موعود کے ساتھ ان کے دور کے بدبخت مخالفین وہی سلوک کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ان کے دور کے بدبخت مخالفین نے کیا تھا۔ اس تعلق میں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جو سب کے سب آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا حال وہی ہوگا جو ابتدائی دور میں میرا اور میرے صحابہ کا ہوا ہے۔ میری اور میرے صحابہ کی مخالفت ہوئی، اسی طرح آنے والے مسیح موعود کی اور اس کے صحابہ کی بھی مخالفت ہوگی۔ چنانچہ عظیم صوفی بزرگ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اذا خرج هذا الامام المہدی لم یکن له اعداء الا الفقہاء خاصۃ، کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اس کے زمانے کے فقہاء اس کے پکے دشمن بن جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی دور میں آپ کے رشتہ داروں سے لے کر علاقہ کے لوگوں اور خاص طور پر مولویوں نے جیسا کہ پیشگوئی کی گئی تھی آپ کی سخت مخالفت کی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے رشتہ داروں میں آپ کے چچا زاد بھائی مرزا نظام الدین اور مرزا امام الدین آپ کے سخت مخالف تھے، اور کہا کرتے تھے کہ آپ نے نعوذ باللہ دکانداری چلا رکھی ہے، اور بعض دفعہ کسی کو مقرر کر دیتے تھے جو ساری رات آپ کے گھر کی طرف منہ کر کے گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک شخص کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام رات گالیاں دیتا رہا ہے، تھک گیا ہوگا، اس کو کھانے کو کچھ بھجوا دو۔ سبحان اللہ، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے کیا عظیم اخلاق تھے۔ قادیان میں آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ غیر احمدی اور غیر مسلم لوگ بھی سخت مخالفت اور دشمنی کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت احمد نور کابلی صاحب نے عرض کیا کہ حضور، دشمن سخت تنگ کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ ہمیں بھی مقابلہ کی اجازت دیں۔ فرمایا، نہیں، صبر کرو اور صبر کے دامن کو مت چھوڑو، اور اگر صبر نہیں ہوتا تو پھر کابل چلے جاؤ۔ آپ کے اپنے راستہ کو دیوار لگا کر بند کر دیا گیا، جس سے آپ کو اور صحابہ کو سخت تکلیف ہوئی۔ مقدمہ ہوا تو حضور علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوا۔ حضور کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان سے ہرجانہ وصول کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ تو رشتہ داروں، حضور نے معاف فرما دیا، لیکن حضور نے معاف فرما دیا، یہ تو رشتہ داروں کا حال تھا۔ دوسری طرف مولوی محمد حسین بٹالوی نے تمام ہندوستان میں پھر کر 200 مولویوں کے فتوے حاصل کیے کہ نعوذ باللہ حضور کافر ہیں، دجال ہیں،
ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، سلام کلام نہیں ہو سکتا، معاشرتی ملاقات ناجائز ہے۔ اس کے نتیجہ میں پورے ہندوستان میں مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ احمدی مارے جاتے، ان کی جائیدادوں کو لوٹ لیا جاتا، یہاں تک کہ بعض کو شہید کر دیا گیا، جن میں حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب شہید اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت احمدیت کے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح رقم ہے۔ ادھر مخالفت ہوتی اور ادھر مخالفت ہوتی اور ادھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جماعتی ترقیات کی خبریں عطا فرماتا، آپ کو عظیم الشان فتوحات کی خوشخبریاں عطا فرماتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، تو مغلوب ہو کر، یعنی بظاہر مغلوبوں کی طرح حقیر ہو کر، پھر آخر غالب آ جائے گا اور انجام تیرے لیے ہوگا، اور ہم وہ تمام بوجھ تجھ سے اتار لیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تیری توحید، تیری عظمت، تیری کمالیت پھیلا دے۔ خدا تعالیٰ تیرے چہرہ کو ظاہر کرے گا اور تیرے سایہ کو لمبا کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر، اسلام احمدیہ زندہ باد، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان قریب اسے ایک ملک عظیم دیا جائے گا، خزائن اس پر کھولے جائیں گے۔ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا۔ ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا ہے۔ سامعین کرام، ان عظیم الشان پیش گوئیوں کے مطابق فتوحات آسمانی کا سلسلہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک دور میں ہی شروع ہو چکا تھا، جبکہ آپ نے 1884 میں کتاب براہین احمدیہ لکھی تو پورے ملک میں اس کی مقبولیت اور اس کے ذریعہ اسلام کی رفعت اور شان کے اظہار کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ مخالفین بھی کہہ اٹھے کہ کتاب براہین احمدیہ کے ذریعہ آپ نے اسلام کی ایسی عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے جس کی نظیر گزشتہ 1400 سال میں نہیں ملتی۔ پھر 1891 میں جب آپ نے اللہ کے حکم اور الہام کی روشنی میں دعوی مسیحیت و مہدویت فرمایا تو سخت مخالفت کا شور اٹھا، اور اس وقت کے نامی مولویوں مولوی نذیر حسین دہلوی، محمد حسین بٹالوی اور محمد بشیر صاحب نے آپ سے مناظرے کیے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان مناظروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور مولوی قرآن و حدیث سے حیات مسیح کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے، اور یہ عظیم فتح آج بھی جاری ہے۔ اب تو مولوی احمدیوں سے وفات مسیح کے حوالہ سے بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ وفات مسیح اور ختم نبوت اور صداقت مسیح موعود علیہ السلام از روئے قرآن و حدیث جیسے مضامین کے متعلق دلیل سے تو بات نہیں کرتے، البتہ صرف اور صرف گالیاں نکال کر اپنی خفت مٹاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید صاف فرماتا ہے کہ خدا کا کوئی معمور ایسا نہیں آیا کہ اس کے زمانے کے مخالفین نے دلائل سے عاجز آ کر اس کی توہین و تذلیل نہ کی ہو اور اس کے ساتھ استہزاء نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندوں پر افسوس کہ کوئی بھی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی مذاق اور استہزاء کرتے ہیں۔ ان مخالفتوں کے دور میں جب کہ بعض اپنوں کو بھی ٹھوکر لگ گئی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 1891 میں ہی جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی، اور اللہ سے علم پا کر اعلان فرمایا کہ اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہار 7 دسمبر 1891۔ اس وقت پہلے جلسہ میں 75 افراد شامل ہوئے تھے، اور دشمن آپ پر فتوے لگا کر جو سمجھتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو آپ سے ملنے اور آپ کی بیعت کرنے سے روک دیا ہے، ان تمام دشمنوں نے سخت منہ کی کھائی، اور قادیان کی رونقیں بڑھنے لگیں،
اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت احمدیہ کے پہلے جلسہ سالانہ میں حاضری کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی، اور پھر دور خلافت میں جلسہ سالانہ کی رونق ہر لحاظ سے بڑھنی شروع ہوئی، اور حاضرین جلسہ کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں سے نکل کر لاکھوں تک پہنچ گئی۔ دنیا کے 20 ممالک کی نمائندگی شروع ہو گئی۔ سینکڑوں غیر احمدی اور غیر مسلم دانشور، سیاستدان اور وزرائے مملکت، سربراہان مملکت اس میں شامل ہونے اور اس کے لیے اپنے پیغامات بھجوانے کو باعث فخر سمجھنے لگے، اور ہر ایک مذہب کو محبت، پیار اور امن کی آواز اٹھانے کے لیے ایک ایسا سٹیج ہاتھ آ گیا جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت، قوم و وطن ہر ایک محبت کی آواز بلند کرتا ہے اور اپنا پیغام محبت دیتا ہے۔ الحمدللہ کہ اب یہ جلسہ MTA کے طفیل تمام دنیا میں سنا اور دیکھا جا رہا ہے، اور دنیا کی کئی زبانوں میں ساتھ کے ساتھ اس کے تراجم ہو رہے ہیں۔ اور اب جو 2021 میں UK کا جلسہ سالانہ ہوا ہے، اس میں تو تمام دنیا نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جلسہ سالانہ سننے والوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ممالک میں جلسہ سنتے ہوئے دیکھا، اور اس سے بزرگان سلف کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ ان المؤمن فی زمان القائم وہو بالمشرق لیرا اخاہ الذی فی المغرب وکذا الذی فی المغرب یرا اخاہ الذی فی المشرق، کہ امام مہدی کے زمانے میں ایک مومن جو مشرق میں ہوگا وہ اپنے اس بھائی کو دیکھ لے گا جو مغرب میں ہوگا، اور جو مغرب میں ہوگا وہ اپنے مشرقی بھائی کا منہ دیکھ لے گا۔ اور تمام دنیا گواہ ہے کہ الحمدللہ خلافت احمدیہ کے ذریعہ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے باذن الہی قائم فرمودہ جلسہ سالانہ کے ذریعہ غلبہ اسلام کی یہ پیش گوئی نہایت شان سے پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح فرمایا ینادی مناد من السماء باسم المہدی فیسمع من بالمشرق ومن بالمغرب حتی لا یبقى راقد الا استيقظ، کہ مہدی کے زمانے میں مہدی کے نام پر منادی کرنے والا منادی کرے گا، یعنی خلیفہ وقت، اور اس کی ندا کو مشرق و مغرب کا ہر شخص سنے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر سونے والا جاگ جائے گا۔ علاوہ اس کے یہ جلسہ دنیا کی تمام روحوں کو بیعت کے ذریعہ وحدانیت کی لڑی میں بھی پرو رہا ہے۔ چنانچہ اس تعلق میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کی پیش گوئی کہ امام مہدی کے وقت میں جب بیعت کی جا رہی ہوگی تو آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ خلیفۃ اللہ مہدی ہے، اس کو قبول کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ بیعت کا عظیم الشان منظر صداقت جلسہ سالانہ و غلبہ مسیح موعود کی عظیم الشان دلیل ہے۔ پس جلسہ سالانہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کی صداقت اور جماعت احمدیہ کی ترقیات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد 1894 میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے امام مہدی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج چاند گرہن والی پیش گوئی کو نہایت شان سے پورا فرما کر سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا ایک نشان ظاہر فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی صداقت نے آسمانی گواہ کی شکل میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح آپ کی سچائی کو ثابت فرما دیا۔ لیکن جب دنیا نے اس آسمانی شہادت سے فائدہ نہ اٹھایا تو صحف سابقہ کی پیش گوئیوں کی روشنی میں کہ امام مہدی کے زمانے میں طاعون پھوٹے گی، 1898 میں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر طاعون پھیلنے کی پیش گوئی فرمائی۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت 83 میں ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر فرمان صادق آ جائے گا تو ہم ان کے لیے سطح زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان کو کاٹے گا، اس وجہ سے کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اور حدیث میں ذکر ہے کہ امام مہدی کے زمانہ کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے وقت اس قدر شدید طاعون کی وبا پھوٹے گی کہ جس گھر میں 7 افراد ہوں گے ان میں سے 5 مر جائیں گے۔ فرمایا
امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل 2 طرح کی موتیں ہوں گی، یعنی سرخ موت اور سفید موت۔ سرخ موت یعنی جنگیں، اور سفید موت یعنی طاعون، اور اس قدر مری پڑے گی کہ جس گھر میں 7 افراد ہوں گے 5 مر جائیں گے۔ چنانچہ ان پیش گوئیوں کے مطابق اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کی روشنی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ہندوستان میں شدید طاعون پھوٹی، جس میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ادھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تیرے گھر کی 4 دیواری میں ہوں گے وہ باوجود ٹیکہ نہ لگانے کے اوروں کی نسبت طاعون کی وبا سے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ نے دنیا کو یہ معجزہ دکھایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں اور آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی ایک شخص بھی طاعون سے فوت نہیں ہوا، جبکہ آپ علیہ السلام کے مخالف علماء جو آپ علیہ السلام کی توہین و تضحیق کرتے تھے ان میں سے کئی طاعون کی موت کا شکار ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام جنہوں نے مسیح و مہدی کا اعلان فرمایا اور طاعون کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، آپ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق طاعون آئی، اور پھر پیشگوئی کے مطابق آپ علیہ السلام اور آپ کی 4 دیواری میں رہنے والے سب لوگ بفضل ہی تعالیٰ محفوظ و مامون رہے۔ اور ایک دنیا گواہ ہے کہ اس طاعون کے نتیجہ میں بھی بکثرت لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے، اور طاعون بھی آپ علیہ السلام کی عظیم الشان ترقی کا نشان بن کر ابھری۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک دور میں آپ نے جماعت احمدیہ کی ترقیات کے لیے جو پیشگوئیاں فرمائیں ان میں سے ایک پیشگوئی خلافت احمدیہ سے متعلق ہے، جس کا ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں فرمایا ہے۔ فرمایا، تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور دوسری قدرت آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ میں جب جاؤں گا تو پھر اللہ اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وہ وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ بخشوں گا۔ چنانچہ 27 مئی 1908 جب سے کہ جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا آغاز ہوا ہے، اب تک 113 سال گزر چکے ہیں، اور ایک دنیا گواہ ہے کہ خلافت احمدیہ کے ذریعہ جماعت نے اس قدر تیزی سے ترقی کی منازل طے کی ہیں کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ آج اللہ اکبر، اسلام احمدیہ زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آج احمدیت قادیان سے نکل کر دنیا کے 213 ملکوں میں پھیل گئی ہے، جس کا اعلان حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے جلسہ سالانہ 2019 UK کے خطاب میں فرمایا، جو حضور نے 4 اگست 2019 کو ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطاب میں حضور انور نے صرف 2019 میں ہونے والی جماعتی ترقیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سال 2018-19 تک تمام دنیا میں احمدیہ جماعتیں 213 ممالک میں پھیل گئی ہیں۔ حضور نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تک UNO میں 195 ممالک کی نمائندگی ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بعض ممالک ہیں جو UNO کے ممبر تو نہیں لیکن باقاعدہ ایک ملک کے اعتبار سے قائم ہیں۔ حضور نے فرمایا 1984 میں جب کہ خلیفہ وقت کو پاکستان کی شدید مخالفت کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی، 1984 سے اب تک 121 ممالک میں جماعت پھیل گئی ہے۔ گویا 1984 تک صرف 92 ممالک میں احمدیت پھیلی تھی، اور 1984 کی ہجرت کے بعد 121 ممالک میں جماعت پھیل گئی۔ گویا 1889 سے 1984 تک 95 سالوں میں صرف 92 ممالک سے جماعت پھیلی، اور ہجرت کے بعد صرف 37 سالوں میں 121 ممالک میں جماعت کا نفوذ ہوا۔ یہ عظیم الشان غلبہ اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس عظیم الشان پہ غلبہ کی پیشگوئی عطا فرمائی تھی وہ عین برحق تھی اور آپ کی صداقت کا چمکتا ہوا نشان تھی۔ اس کے علاوہ حضور انور نے حالیہ جلسہ سالانہ 2021 کے موقع پر صرف 1 سال میں جماعت کی جو ترقیات کی کا حیرت انگیز نقشہ کھینچا ہے،
وہ آپ علیہ السلام کی صداقت کا اور خلافت احمدیہ کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی و مسیح موعود کی آمد اور اس کے غلبہ کے متعلق جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی سچی اور برحق تھیں۔ حضور اقدس نے صرف 1 سال کی ترقیات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ 1 سال میں 403 نئی جماعتیں قائم ہوئیں، 829 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہلی بار جماعت کا پودا لگا، 211 مساجد تعمیر ہوئیں، 92 ممالک میں 384 کتب پمفلٹ 39 زبانوں میں شائع ہوئے، 123 نئے مشن بنے، دنیا کے 102 ممالک میں جماعتی مضامین شائع ہوئے، 90 ممالک کی لائبریریوں میں کتب رکھی گئیں، 1970 نمائشیں لگیں، 103 ممالک میں 69 لاکھ سے زیادہ لیفلیٹس تقسیم ہوئے۔ الحمدللہ کہ اس وقت MTA کے 8 چینل چل رہے ہیں جو 24 گھنٹے دنیا کی 17 زبانوں میں اسلامی پروگرام نشر کر رہے ہیں، جن سے لاکھوں افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 27 ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں، بک سٹال سے 22 لاکھ افراد نے استفادہ کیا۔ ہیومینٹی فرسٹ نے 345 میڈیکل کیمپ لگائے، 75,000 سے زائد واقفین اور واقفات نو کی روحانی فوج تیار ہو رہی ہے۔ کم و بیش 3,000 واٹر پمپ لگائے گئے، 12 ممالک میں 685 اسکول اور کئی ہسپتال چل رہے ہیں۔ صرف سال 2020-21 میں 1,21,179 نئی بیعتیں ہوئیں، فالحمدللہ علی ذالک۔ آخر میں خاکسار جماعت احمدیہ کی ترقیات سے متعلق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان پیشگوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہے، جس کا تعلق قادیان دارالایمان کی ترقی سے ہے اور جو خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں نہایت شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے الہاماً فرمایا تھا، ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلاوے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے۔ دافع البلا روحانی خزائن جلد نمبر 18۔ قادیان کی یہ ترقی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر خلافت رابعہ کے دور تک تدریجی طور پر جاری رہی، جس میں خلافت خامسہ کے مبارک دور میں عظیم الشان انقلابی ترقی کا ظہور ہوا۔ قادیان کی تبلیغ MTA کے ذریعہ لائیو طور پر دنیا کے کناروں تک پہنچی اور اردو، عربی اور انگریزی پروگرام نشر ہونے شروع ہوئے۔ قادیان میں غیر معمولی طور پر احمدی آبادی میں اضافہ ہوا۔ قادیان میں نہایت خوبصورت جماعتی عمارات کی تعمیر ہوئی، جن میں مرکزی مساجد کی تعمیر و توسیع، محلہ جات میں مساجد کی تعمیر، منارۃ المسیح کی تزئین، دارالمسیح کی رینوویشن، بہشتی مقبرہ میں مقام ظہور قدرت ثانیہ پر ایک خوبصورت اور باوقار یادگار، 4 دیواری مزار مبارک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اثر نو تعمیر، جس کی تعمیر کے وقت احباب قادیان کو بھی پہرے داری کی عظیم الشان سعادت نصیب ہوئی۔ جامعہ احمدیہ کی تعمیر، دفاتر کی تعمیر، نور الدین لائبریری کی عظیم الشان عمارت، گیسٹ ہاؤسز کی تعمیر، دفتر لجنہ اماء اللہ بھارت، نور اسپتال کی عظیم الشان عمارت، فضل عمر پرنٹنگ پریس، پرانے اسکول میں دفاتر، صدر انجمن احمدیہ کی رینوویشن اور باوقار سیٹنگ و تزئین۔ الحمدللہ کہ قادیان آج پہلے سے بڑھ کر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور یہ سب خلافت کی عظیم الشان برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قادیان کا حق ادا کرنے اور خلافت کے تئیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی ساری ترقیات اور کامیابیوں کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے۔ وہی شخص سلسلہ کا مفید وجود بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل رہے گی۔ روزنامہ الفضل 30 مئی 2003، صفحہ 2، بہاولہ بدر 18-25 دسمبر 2008۔ سامعین کرام، آخر میں
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان ترقیات پر مشتمل ذکر کے ساتھ ساتھ یہ ایمان افروز حقیقت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سال میں جب سے کہ دنیا کورونا کی خطرناک عالمی وبا سے جوجھ رہی ہے، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جو تنزل و ادبار کے دور سے نہیں گزر رہا۔ ہر طرف پریشانی و مصیبت نے اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جماعت احمدیہ بفضل ہی تعالیٰ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی دعاؤں کے طفیل ہر میدان میں ترقیات کے منازل طے کر رہی ہے۔ حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی طرف سے پیش کردہ جماعت احمدیہ کی ترقیات کی ایک جھلک جو ابھی پیش کی گئی ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں جماعت کو ترقیات نواز رہا ہے۔ جماعت کے نفوس میں برکت عطا ہو رہی ہے، جماعت کے اموال میں برکت نازل ہو رہی ہے، اور دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں عالمگیر جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ فتح و نصرت کے شادیانے نہ بجا رہی ہو۔ آخر پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایمان افروز 2 اقتباس پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی۔ یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلاء آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 408 410۔ نیز فرمایا، اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پیشگوئی کس حد تک پوری ہو چکی ہے، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ حضور نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا، اور آج ہم میں سے ہر احمدی اس بات کا گواہ ہے اللہ کے فضل سے، اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آخری روحانی غلبہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔